کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فریب اس حد تک پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک جماعت نے مسلمانوں کو بہکانے کی یہ تدبیر سوچی کہ اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ تم صبح کے وقت بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اسلام لے آؤ اور مسلمان بن جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت طائفۃ، کہا ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب کی۔ اہل کتاب کے معنی پچھلی آیت میں بیان ہو چکے ہیں کہ پچھلی آسمانی کتابوں کو ماننے والے اہل کتاب کہلاتے ہیں، اور طائفۃ کے معنی ہے جماعت۔ یہاں اہل کتاب سے عام کتابی مراد ہیں اور طائفۃ سے ان کے علماء مراد ہیں۔ اس آیت میں ان کا ایک بڑا فریب بتایا جا رہا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کیا، یعنی علماء اہل کتاب نے اپنے بعض لوگوں سے کہا کہ آمینو، تم مان لو یا ایمان لے آؤ، بالذی، جو کچھ، انزلہ، نازل کیا گیا، الذین، ان لوگوں پر جو، آمنو، ایمان لائے، یعنی مسلمان، وجہ نہاری، اول حصہ دن کا، یعنی دن کے اول حصے میں، یعنی انہوں نے اپنے بعض خاص دوستوں سے کہا کہ تم مسلمانوں کو اس طرح بہکاؤ کہ صبح کے وقت اسلام لا کر مصنوعی مسلمان بن جاؤ، یعنی جھوٹ موٹ اسلام لے آؤ۔ آمانو سے اسلام ظاہر کرنا مراد ہے یا پھر کعبے کی طرف نماز پڑھنا مراد ہے۔ الذی انزلہ سے سارے اسلامی احکام مراد ہیں، اور الذین آمنوا سے سارے صحابہ کرام مراد ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ساری امت مراد ہے۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو سب سے پہلے نظر آئے وہ وجہ کہلاتا ہے، لہٰذا وجہ نہاری کے معنی ہوئے دن کا شروع حصہ، یعنی صبح کا وقت، جو کہ دن کا افضل حصہ ہے۔ اس وقت مخلوق رب کی عبادت کرتی ہے اور اسی وقت دن اور رات کی حفاظت کرنے والے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 78 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، وقفرو، اور منکر ہو جاؤ، آخرہ، اس کے آخر میں، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، وہ پھر جائیں، یعنی صبح کو تم لوگ مسلمان بن جاؤ اور شام کو اپنا کفر ظاہر کر دو، تاکہ سیدھے سادے مسلمان تمہیں اسلام سے پھرتا دیکھ کر پھر جائیں، یا کم از کم ان کے دل میں شک پیدا ہو جائے، کیونکہ اس وقت تک اسلام سے پھر جانے والے کو قتل کرنے کے احکام ابھی تک نہ آئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ ہمت کی۔ جب اسلام میں مرتد کو قتل کر دینے کے احکام آ گئے، اس کے بعد پھر کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ اسلام لا کر کافر ہو جاتا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فریب اس حد تک پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک جماعت نے مسلمانوں کو بہکانے کی یہ تدبیر سوچی کہ اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ تم صبح کے وقت بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اسلام لے آؤ اور مسلمان بن جاؤ، اور شام کو پوری جماعت کی جماعت اسلام سے پھر کر مرتد ہو جاؤ، تاکہ تمہاری جماعت کا پھرنا مسلمانوں پر برا اثر ڈالے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ ضدی نہیں بلکہ یہ تو حق کی تلاش میں اسلام لائے تھے، کیونکہ یہ علم والے ہیں، اور شام کو ان کا پھر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے واقعی اسلام میں کچھ کمی پائی، اس لیے اسلام سے پھر گئے، لہذا شک کی وجہ سے تمہارے ساتھ وہ بھی اسلام سے پھر جائیں گے۔ مگر رب کی قدرت دیکھو کہ ادھر تو انہوں نے یہ خفیہ تدبیر کی اور ادھر مسلمانوں کو رب نے اس سے آگاہ کر دیا اور ان کا راز فاش کر کے ان کی تدبیر کو بیکار کر دیا گیا، لہذا مسلمانوں کی دولت ایمان کا رب تعالیٰ محافظ ہے۔ انشاءاللہ مولا آئندہ بھی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے گا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔